رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بہت زیادہ لوگ، میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا تو بہت زیادہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، ان کے اعضاء چمکتے ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے، ساری زندگی انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہوں گے، میں ان کو دیکھ کر خوش ہو جاؤں گا کہ یہ میری امت ہے، انہوں نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ مجھ کو ماننے والے ہیں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب وہ میرے پاس ہونے لگیں گے تو درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ میں پوچھوں گا اے اللہ یہ دیوار کیوں بنا دی گئی ہے؟ یہ میری امت ہے، میں نے ان کو پہچان لیا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، مجھ کو ماننے والے تھے، مجھ پر ایمان لانے والے تھے، تو ان کے درمیان اور میرے درمیان دیوار کیوں بنا دی گئی ہے؟ بتایا جائے گا اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جب آپ دنیا سے آ گئے تھے، آپ کے بعد انہوں نے اس دین میں نئی نئی ایجادات اپنی طرف سے نئے نئے کام شروع کر دیے تھے، اپنی طرف سے نئے نئے کام شروع کر دیے تھے اور اپنی طرف سے کام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دین ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ پیارے پیغمبر فرمائیں گے سحقن سحقن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو، دفع کر دو، اس طرح کے بندے، اس طرح کی امت میری امت نہیں ہے، اس طرح کو میں ملنا بھی اور دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، جنہوں نے میرے آنے کے بعد دین میں نئے نئے کام شروع کر دیے اور نئی نئی ایجادات شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا نبی آپ کو دے دے آپ نے اس کو لے لینا ہے، جہاں آپ کو حکم دے دے آپ نے وہ کام کرنا ہے، اور جہاں آپ کو روک دے آپ نے وہاں رک جانا ہے۔ دین میں آپ کوئی بھی ایسا کام کریں جو پیارے پیغمبر کی شریعت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، پیارے پیغمبر نے اس کا حکم نہیں دیا، اگر آپ جتنا بڑا آپ جتنا سوچ سکتے ہیں احد پہاڑ کے برابر سونا بھی آپ خرچ کر دیں، پیارے پیغمبر کے اس پر مہر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردود ہے وہ۔ اللہ من احدث فی امرنا، دین میں جو کوئی بھی کام ہے اگر آپ نے اپنی طرف سے گڑھا ہے تو وہ مردود ہے۔ یہ شعبان کی 15 تاریخ جس کو صوفی حضرات اور مولوی حضرات بہت زیادہ فضیلت والی باتیں کرتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس میں بہت زیادہ عقیدے بھی بیان کیے جاتے ہیں، جس طرح کہا جاتا ہے کہ اس رات بندے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ عمریں بڑھا دی جاتی ہیں، اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، تقدیر لکھی جاتی ہے، روزی میں اضافہ ہوتا ہے، اور بیوہ عورت کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اس دن جو میرا خامد فوت ہوا ہے اس کی روح لٹائی جائے گی۔ اس طرح کے کئی اور عقیدے بھی ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے، اللہ کو گواہ بنا کے ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے یہ بات کہتا ہوں، اگر ممبر رسول پہ یہ بات کھڑا ہو کے میں یہ بات کہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے اس 15 تاریخ جو شعبان کی تاریخ ہے کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے جو اس کی فضیلت میں آئی ہو، کوئی بھی صحیح روایت، ساری کی ساری جتنی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، جتنے قصے اور یہ من گڑت جو بھی بیان کیا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے اپنی طرف سے ہیں، کوئی بھی پیارے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کسی مولوی سے، آپ کسی بندے سے جا کے پوچھیں کہ پیارے پیغمبر کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، یا اس کے بعد کا جتنا بھی دور ہے اس کے دور میں کہیں بھی آپ بتلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کوئی بھی فضیلت، اس رات کی فضیلت میں کوئی بھی بات بیان کی ہو، یا پیارے پیغمبر یا صحابہ کرام اس رات کو تھوڑی بہت فضیلت دیتے ہوں، کہیں بھی کوئی بھی حدیث آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیں، آپ نماز کا طریقہ یہ آپ دیکھ لیں، صحابہ کرام نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ پیارے پیغمبر نماز میں کس طرح انگلیاں کھولا کرتے تھے، پیارے پیغمبر کس طرح کہاں دیکھتے تھے، کس طرح انگلیاں کھولا کرتے تھے، کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، کس طرح حرکت کیا کرتے تھے، کتنی دیر نماز پڑھا کرتے تھے۔ جن صحابہ نے یہ چیزیں ہمیں بیان کی ہیں، اور یہ جو اتنی بڑی رات ہے، کیا اس کے بارے میں کسی صحابی نے بیان نہیں کیا؟ اگر آپ اس کو نیکی سمجھ کر
آپ اس رات میں کوئی بھی کام کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کے بارے میں یہ روایتیں بھی بہت آتی ہیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی کہ اگر آپ 100 نماز پڑھیں گے تو اس طرح اجر ملے گا آپ کو، 12 نماز پڑھیں گے 12 رکعتیں پڑھیں گے اور اس میں آپ سورۃ اخلاص پڑھتے جائیں گے، یا اس طرح کی پتہ نہیں کئی روایتیں ہیں۔ اور اس کے روزے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ کو بہت زیادہ فضیلت ہوگی۔ اس طرح کی کوئی بھی حدیث نہیں ہے، ساری کی ساری انہوں نے اپنے کھانے کے طریقے بنائے ہوئے ہیں، ہر چیز یہ اپنی طرف سے بیان کرتا ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں، اگر آپ کو کوئی روایت مل جائے صحیح روایت جو مولوی کہہ دے کہ یہ صحیح روایت ہے، قسم خدا کی یہ جو 15 تاریخ آ رہی ہے ہم سارے مل کر کے آپ سے زیادہ باتیں کریں گے، آپ سے زیادہ جھنڈیاں لگائیں گے، اور جو یہ کام کرتے ہیں آپ سے زیادہ کریں گے۔ یار کوئی روایت آئے تو صحیح۔ ہاں جی، اگر ہم کہتے ہیں کہ نیکی ہے ہم نیکی کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو بتائیں کہ اگر ایک بندہ ہے جمعے کی 4 رکعتیں پڑھ دیتا ہے، یعنی فرض 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی آپ بات کر لیں، ظہر کی آپ 4 رکعتوں کی بجائے آپ 6 رکعتیں پڑھ دیں، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے 2 رکعتیں اضافی کیوں پڑھی ہیں، تو آپ مجھے کہیں جناب صاحب مولوی صاحب اس میں حرج کیا ہے؟ میں اگر 6 رکعتیں پڑھ لی، آپ مجھے بتائیں نماز پڑھنا گناہ ہے؟ جتنی مرضی آپ لمبی نماز پڑھتے رہیں، اس میں کون سی گناہ والی بات ہے؟ تو جہاں پیارے پیغمبر نے کہہ دیا ہے آپ وہاں رکیں گے، آپ 4 رکعتیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز قبول ہوگی، ورنہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ 4 کی بجائے 3 رکعتیں پڑھ دیتے ہیں، یا مغرب کی آپ 3 کی بجائے 4 پڑھ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں باقی 4 ہیں، یہ 3 کیوں ہیں؟ تو یہ شریعت ہے، ہمیں پابند بنایا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، یہ ایک دائرہ ہے، یہ ایک اسلام ہے، ہمیں حکم دیتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو ہمیں حکم دے دیا گیا ہے ہم نے اسی پر عمل کرنا ہے، اس سے نہ ہم اضافی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اور جو بندہ اس سے اضافی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس سے پیچھے ہٹتا ہے تو وہ پیارے پیغمبر پر الزام لگاتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، آج کے بعد نہ اس میں کوئی اضافہ ہو سکے گا نہ اس میں کوئی کمی ہو سکے گی، اور اگر آپ اس میں کوئی کمی کرتے ہیں یا اس میں کچھ اضافہ کرتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارا دین تو اتنا بہترین دین ہے، ہمارے دین میں یہ جو آتش بازی کرتے ہیں، یہ پٹاخے، یہ جو سارا سسٹم کرتے ہیں، یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ جب دین اسلام ہمارا شروع ہوا، اذان کا مسئلہ تھا، جب نماز کے لیے اذان دینی تھی، لوگوں کو بلانا تھا، تو پیارے پیغمبر یہ مشورہ کر رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ جس طرح کے جو کنوس جو ہوتا ہے اونچی آواز سے جو آواز لگاتے ہیں اور لوگ جمع ہو جاتے ہیں آپ وہ کر لیں۔ تو پیارے پیغمبر نے تو اس کا بھی ہمیں حکم نہیں دیا، اس سے بھی منع فرمایا ہے، تو یہ پٹاخے چھرلیاں اور یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ یہ ہر چیز اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، صرف اور صرف یہ پورا شعبان کا مہینہ، اس میں صرف اور صرف روزوں کی اہمیت ہے کہ آپ پیارے پیغمبر اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، یہ ضرور اہمیت ہے کہ اس میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی رات جس کو آپ مخصوص کریں اور آپ کہیں کہ اس میں آپ یہ نیکی کریں تو یہ زیادہ اجر ملے گا، یہ کم ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ اپنی طرف سے ساری بنائی ہوئی ہیں۔ میں ایک آپ کو قول سنا دیتا ہوں، زید بن اسلم یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مشائخ کو دیکھا، ان کے تقریباً 1000 سے زیادہ مشائخ ہیں، محدثین ہیں، حدیثیں پڑھنے والے، لکھنے والے، پڑھانے والے، لوگوں کو بتانے والے۔ کہتے ہیں کہ میں نے 1000 سے زائد اپنے مشائخ کو دیکھا ہے، 1000 سے زائد مشائخ میں سے کوئی بھی ایسا میرا شیخ نہیں تھا، کوئی استاد نہیں تھا، کوئی قرآن و حدیث کو جاننے والا کوئی ایسا میرا شیخ نہیں تھا جس بندے نے شعبان کی 15ویں رات کو دوسری راتوں سے زیادہ اہمیت دی ہو۔ کوئی بھی میرا شیخ اتنا استاد نہیں تھا جس نے نارمل جس طرح کے تہجد پڑھتے ہیں یا اس طرح کچھ بھی نارمل جو راتیں چلتی تھی صرف اسی طرح نمازیں عبادات کرتے تھے، اس رات میں کوئی بھی فضیلت نہیں ہے جو پیارے پیغمبر سے ثابت ہو۔ اس لیے ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق چلنا چاہیے اور جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔